أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا۔ اور انہیں بتلاؤ کہانی دو آدمیوں کی، مثال دو آدمیوں کی، جن میں سے ایک کو ہم نے دو باغ عطا کیے تھے انگور کے، اور اس کے گردا گرد کھجور کے درختوں کی باڑ تھی، اور اس کے بیچ میں کھیتی بھی تھی۔ یعنی بہترین باغ کا جو تصور ہے جس میں بیک وقت تین پروڈیوس ہوں، یعنی اصل میں انگوروں کا باغ ہو، اور انگور آپ کو پتا ہے کہ وہ بیلوں پر آتے ہیں، نیچے سے وہ درخت اگے گا، پھر اسے بیلوں پر چڑھا دیا جائے گا، اور وہ بیلیں جو ہیں وہ جیسے 6 مہینے خشک رہتی ہیں اور 6 مہینے وہ سبز ہوتی ہیں، اور پھر بیچ میں کھیتی وہ بھی ہوگی۔ اور انگور کی بیل کو تیز ہواؤں کے اثر سے بچانے کے لیے ان دو باغوں کے گردا گرد کھجور کے درختوں کی باڑ تھی، یعنی موسٹ سیکیور گارڈن، اور سب سے زیادہ اچھی پروڈیوس دینے والا، اور اس کے اندر ایریگیشن کا نظام بھی تھا، بیچ میں ایک نہر بھی چلتی تھی۔ تو جب انسان کہ وسائل جو ہیں وہ ہر اعتبار سے سیکیور کیے ہوئے اس نے، تو پھر اس کا دماغ خراب ہونا جو ہے یہ بالکل ایک فطری عمل ہے۔ تو ایک شخص تھا، امیر آدمی، جس کو ہم نے دو باغ عطا کیے تھے، جس کے گرد کھجور کے درختوں کی باڑ تھی اور بیچوں بیچ کھیتی بھی تھی۔ کلتا الجنتین آتت اکلہا، دونوں باغ پھل لاتے تھے، ولم تظلم منہ شیئا، اور ان کی پروڈیوس میں کمی نہیں ہوتی تھی۔ وفجرنا خلالہما نہرا، اور اس کے بیچوں بیچ، ان کے بیچوں بیچ ہم نے ایک نہر بھی چلائی تھی۔ وکان لہ ثمر، اور اسے پھل ملا، یعنی باغوں کا پھل، یعنی یوں سمجھیے کہ جیسے کسی ذمہ دار کے لیے یہ جو کاٹن ایریا ہے، جب کاٹن کی پروڈیوس ہوتی ہے، اسے ملتی ہے، تو وہ اس کے لیے دن ہوتا ہے اصل کہ جب اسے بھرپور آمدنی ہوتی ہے۔ اسی طرح کسی نے آم کے باغ جو ہیں وہ لگائے ہوئے ہوں شجاع آباد کے علاقے میں، اور اس کا بڑا اچھا پھل آئے، اور اب وہ آم جو ہے وہ ایک ایکسپورٹ کموڈٹی بن گئی ہے، تو وہ گویا وہ دن ہوتا ہے اس کے لیے صحیح، جب وہ سمجھتا ہے کہ وہ بڑی شے ہے۔ اب اس کے باغ بھی پھل لائے، اب اس کا دماغ جو ہے وہ ذرا خراب ہوا ہے، اب اس کی زبان پر کیا آتا ہے وہ بیان ہو رہا ہے۔ فقال لصاحبہ، تو وہ اپنے غریب دوست سے کہنے لگا، وہو یحاورہ، جب وہ اس سے باتیں کر رہا تھا، انا اکثر منک مالا واعز نفرا، کہ میں تم سے زیادہ مالدار بھی ہوں اور تم سے زیادہ نفری والی طاقت بھی رکھتا ہوں۔ یعنی جب گن نہیں آئی تھی تو کسی انسان کی اصل طاقت جو تھی وہ مین پاور ہی تھی۔ جس کے 10 بیٹے ہیں تو وہ سمجھتا تھا کہ میں بہت طاقتور انسان ہوں کہ میرے 10 بیٹے ہیں، نرینہ اولاد۔ تو وَعَزُّ یعنی عزیز کہتے ہیں نا، بار بار آیا قرآن مجید وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اللہ تعالیٰ بالا دست ہے، اس کی بھی کمپیریٹیو اور سپرلیٹو ڈگری ہے اعز۔
اور میں تم سے زیادہ پاورفل ہوں، نفرا نفری کے اعتبار سے. تو اللہ تعالیٰ نے اسے مال و دولت بھی عطا کی تھی اور نرینہ اولاد بھی عطا کی تھی، لہذا اس کا دماغ خراب تھا. لہذا اپنے اس غریب دوست کو یہ ٹونٹ کر رہا ہے، انا اکثر من کا مالن. بٹوین دا لائنز کیا ہے کہ تم بڑے اللہ والے بنے پھرتے ہو، بڑی نیکی کی باتیں کرتے ہو، نیکی کی تلقین کرتے ہو. یہ ٹپیکل جو ہدایت اللہ کا کردار تھا وہ یہی تھا نا. لیکن کیا دیا تمہارے رب نے تمہیں؟ دیکھو مجھے اس نے یہ 2 باغ عطا کیے ہیں، اور پھر جو دونوں پروڈیوس لاتے ہیں، اور اس میں یہ حفاظت کا انتظام ہے کہ اس پر کوئی تیز آندھی طوفان جو ہے وہ بھی اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. تو انا اکثر من کا مالم واعز نفرا ودخل جنتہ وہو ظالم لنفسہ، اور وہ اپنے باغ میں داخل ہوا جبکہ وہ اپنے اوپر ظلم ڈھا رہا تھا. قال، کہنے لگا، ما اظن ان تبید ہذہ ابدا، میں نہیں سمجھتا کہ یہ سب کچھ، میرا یہ سارا پیرافرنیلیا کبھی تباہ ہوگا. اس لیے کہ یہ سیکیورٹی کے بندوبست ہے نا. بیلیں وہ اوپر چڑھی ہوئی ہیں، اور وہ جو کھجور کے درختوں کی باڑ ہے، اور کھجور کے درختوں کی باڑ کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ ایک ایک کھجور کا درخت، یعنی دونوں باغوں کے باہر کھجور کے درخت ہیں جو آندھی اور طوفان کی شدت کو کم کرتے ہیں. لہذا کیا کہا اس نے؟ ما اظن ان تبید ہذہ ابدا، میں نہیں سمجھتا کہ یہ سب کچھ کبھی تباہ ہوگا. وما اظن الساعۃ قائمۃ، میں نہیں سمجھتا کہ یہ جو تم لوگ کہتے رہتے ہو قیامت آئے گی، I don't think. وما اظن الساعۃ، اور میرا نہیں خیال، میرا نہیں گمان، I don't think کہ یہ قیامت شیامت آئے گی. If at all you say وَلَئِن رُدِدتُّ إِلَىٰ رَبِّي، اور let us suppose کہ میں اپنے رب کے حضور لوٹا بھی دیا گیا. اب دیکھیے یہ شخص جو ہے اللہ کا منکر نہیں ہے، اور بالفرض والمحال ایز یو سے، تمہارے کہنے کے مطابق میں اپنے رب کے حضور لوٹا بھی دیا گیا، لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنْقَلَبًا، تو میں اس سے بہتر وہاں پہنچ کر پاؤں گا. آفٹر آل میرے اندر کچھ گٹس ہیں تو اللہ تعالیٰ نے مجھے یہاں نوازا ہے نا، اور وہاں پر مجھے اس سے بہتر ہی دے گا. اور تم یہاں بھی جوتیاں چٹخارتے پھر رہے ہو اور وہاں بھی جوتیاں چٹخارو گے. یعنی دنیا کا مال و دولت، دنیا کا ساز و سامان، اسے کامیابی کا زینہ سمجھنا یا کامیابی کی علامت سمجھنا، یا اس کی بنیاد پر اپنے آپ کو بلیسڈ سمجھنا کہ میں اللہ تعالیٰ کی بلیسنگ لینے والا ہوں، میں بلیسڈ ہوں یا بلیسڈ ہوں اور تم ان بلیسڈ ہو، یہ اصل تھیم. قال له صاحبہ، اب اس کا غریب دوست کہتا ہے، وہو یحاورہ، جب وہ اس سے بات کر رہا تھا. یعنی یہ کوئی باقاعدہ ڈیبیٹ نہیں ہو رہی، یعنی دوستی کے اندر گپ شپ ہو رہی ہے. اور اب اس دوستی میں ہلکی لائٹ گفتگو میں وہ اس کو چوکے بھی لگا رہا ہے ساتھ ساتھ. کیا دیا تمہارے رب نے تمہیں؟ بڑی اللہ کی باتیں کرتے ہو، کیا دیا وہ تمہیں اس نے؟ دیکھو میرا یہ باغ دیکھو، یہ سارا کچھ دیکھو، کبھی تباہ ہونے والا نہیں ہے. یہ رہی آخرت، قیامت آ بھی گئی جیسے تم کہتے ہو تو میں اس سے بہتر جگہ پر منتقل کیا جاؤں گا. قال له صاحبہ وهو يحاورہ اکفرت بالذی خلقک من تراب، کہ یہ آپ نے کیا ظلم ڈھایا
میرے دوست، میرے آقا. یہ میرے آقا آپ کو یاد ہوگا، یہ ہدایت اللہ کا خاص ایکسپریشن تھا کہ یہ آپ نے کیا ظلم ڈھایا، آپ نے انکار کر دیا اس ہستی کا، الذی خلقک من تراب، جس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، ثم من نطفۃ، پھر پانی کی بوند سے پیدا کیا، ثم سواک رجلا، اور پھر تمہیں فنش کر دیا ایک تندرست و توانا مرد کی حیثیت سے، انسان کی حیثیت سے. تم نے اس کا انکار کر دیا، حالانکہ اس نے بظاہر کوئی انکار کیا نہیں تھا. لیکنہ هو اللہ ربی، تو مان یا نہ مان، لیکنہ هو اللہ ربی، میرا رب تو وہی ہے. لا ولا اشرک بربی احدا، اور میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بناؤں گا. اب یہاں نوٹ کیجئے کس کو شریک، اس نے کوئی شریک بنایا تھا؟ اس نے اس ساز و سامان کو، اپنے باغوں کو اللہ کا شریک بنا دیا تھا کہ یہ کبھی تباہ نہیں ہوں گے. حالانکہ صرف ایک ہستی ہے، کل من علیہا فان، اس زمین پر سب کچھ تباہ ہونے والا ہے. یبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، اور باقی رہنے والا صرف رب ذوالجلال کا عزت و جلال والا چہرہ ہے تیرے رب کا. بقا تو صرف اسی کو ہے. اور اگر کوئی انسان اپنے مال و متاع کو، اپنے ساز و سامان کو، اپنے گھر بار کو، اپنے محلات کو، اپنے کاروبار کو دائمی سمجھتا ہے کہ یہ کبھی تباہ نہیں ہو سکتا، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ اس ساز و سامان کو اللہ کا شریک بنا رہا ہے. ولولا اذ دخلت جنتک قلت ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ. اور اے میرے دوست، جب تو اپنے باغ میں داخل ہوا تو تم نے کیوں نہ کہا کہ ماشاء اللہ، لا قوت الا باللہ، کہ طاقت تو صرف وہی ہے جو اللہ دے. ان ترنی انا اقل منک مالا و ولدا، اگر واقعی تم نے مجھے مال و اولاد میں اپنے آپ سے کمتر پایا تھا. اب آگے جواب دیتا ہے یہ بھی، فَعَصَىٰ رَبِّي أَن يُؤْتِيَنِي خَيْرًا مِّن جَنَّتِكَ، تو کیا جب امید ہے کہ میرا رب مجھے دے گا خیرم من جنتک، تمہارے باغ سے بھی بہتر باغ. اس نے کہا تھا نا کہ میں اس سے بہتر ہی پاؤں گا. تو اب ہدایت اللہ جواب میں کہتا ہے، وہ غریب دوست کہتا ہے کہ میں کیا جب مجھے امید ہے کہ میرا رب مجھے تمہارے باغ سے بہتر عطا کرے گا، وَرْشُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِّنَ السَّمَاءِ، اور تمہارے باغ پر آسمان سے آفت بھیجے گا. فَتُصْبِحَ صَعِيدًا زَلَقًا، اور اس کو چٹیل میدان بنا کے رکھ دے گا. فَتُصْبِحَ، اور وہ ہو جائے گا صَعِيدًا زَلَقًا، چٹیل میدان. او یصبح ماؤها غورا، یا ہو جائے گا اس کا پانی خشک. غور کے لفظی معنی ہے گہرا. محاورے میں مراد خشک ہے لیکن گہرا. فیصل آباد والوں کو خوب تجربہ ہے کہ آج سے 50 سال پہلے ہینڈ پمپ اور ڈونکی پمپ ہم استعمال کیا کرتے تھے. پھر وہ فیل ہو گئے، پھر 12 فٹ کے گڑھے کھود کے ہم نے ڈونکی پمپ لگائے، پانی اور گہرا چلا گیا. پھر ٹربائنیں لگائیں، پھر اب یہ حکا پمپ جو ہے وہ ہمیں لگائے ہیں، اور ہر 5-6 سال کے بعد وہ بور جو ہے وہ ناکارہ ہو جاتا ہے، پھر ہمیں اور گہرا جانا پڑتا ہے کہ نہیں؟ تو او یصبح ماؤها غورا، یا اس کا پانی ہی گہرا چلا جائے. فلن تستطیع له طلبا، اور پھر تم کبھی اس کو ڈھونڈ کر نہ لا سکو. یہ اس نے کہا. پھر ہوا کیا؟ وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ، اور سمیٹ لیا گیا اس کا سارا پھل، یعنی احاطہ کر لیا، آفت آ گئی اس کے باغ پر. فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ، اور وہ ہو گیا اپنی ہتھیلیاں ملتا. کس پر؟ عَلَىٰ مَا أَنفَقَ فِيهَا،
اپنی انویسٹمنٹ پر. یہ ٹپیکل یعنی سرمایہ دارانہ اپروچ جو ہے یہ اس کا نمائندہ جملہ ہے کہ کسی سرمایہ دار کی فیکٹری کو آگ لگ جائے تو یہ نہیں پوچھے گا کہ بندے سارے بچ گئے, پوچھے گا نقصان کتنا کو ہے. یہ اس کو اپنی انویسٹمنٹ پر سارا کا سارا ہوتا ہے کہ پھر وہ لگا کفے افسوس ملنے علامہ انفق فیہا, اپنی انویسٹمنٹ پر جو اس نے اس میں کی تھی. وہی خاویۃ علی عروشہا, اور وہ ساری جو بیلیں تھی وہ اپنی چھتریوں کے اوپر گری پڑی تھی, آفت جو آ گئی. وَيَقُولُ, اور اب وہ کہنے لگا یا لیتنی لم اشرک بربی احدا, سمجھ میں آ گیا, کہنے لگا لم اشرک بربی احدا, کاش کہ میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناتا. وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِئَةٌ يَنْصُرُونَهُ مِن دُونِ اللَّهِ, اور اس کے پاس کوئی فوج نہیں تھی, کوئی جماعت نہیں تھی کہ جو اللہ کے سوا اس کی مدد کرتی. وَمَا كَانَ مُنْتَصِرًا, اور نہ ہی وہ بدلہ لینے کے قابل تھا. اللہ تعالیٰ نے آفت بھیجی, جب اللہ تعالیٰ آفت بھیجتا ہے کہ کوئی انسان اللہ سے بدلہ لے سکتا ہے, کوئی اللہ کے مقابلے میں اس کی مدد کر سکتا ہے. هُنَالِكَ الْوَلَایَةُ لِلَّهِ الْحَقِّ, یہاں ثابت ہو گیا کہ سب اختیار اللہ ذات برحق کا ہے. ہوا خیر ثوابا و خیر عقبا, اسی کا انعام بہتر اور اسی کا دیا ہوا بدلہ اچھا ہے. وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ, اور بتا انہیں مثال دنیاوی زندگی کی جیسے پانی جس کو ہم نے نازل کیا آسمان سے. فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ, پھر رل مل گئی اس سے زمین کی نباتات, یعنی پانی زمین میں جذب ہوتا ہے اور مٹی, پانی اور وہ بیج جو زمین کے اندر پڑا ہوا ہوتا ہے یہ آپس میں مکس اپ ہوتے ہیں, تو نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَذْرُوهُ الرِّيَاحُ, اور پھر بٹوین دا لائنز ہے کہ وہ پودا اگا, فصل اگی, اور پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ وہ چورا چورا ہو کر ہوا کے اندر اڑ جاتا ہے. لائف سائیکل مکمل ہو گیا. وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا, اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے, اختیار رکھتا ہے. لائف سائیکل بھی ایسا ہی ہے, اللہ تعالیٰ کی طرف سے روح آتی ہے اور رحم مادر میں جو بچہ ڈیولپ ہو رہا ہوتا ہے اس میں داخل ہوتی ہے, اور ایک چھوٹے سے بچے کی شکل میں یہ بچہ جو دنیا میں آتا ہے, پھر وہ پل کر بڑا ہوتا ہے, جوان ہوتا ہے, پھر بوڑھا ہوتا ہے. اس کو سورہ حدید کی آیت میں کہا گیا ہے کہ وہ کھیتی جو ہے وہ زرد ہو جاتی ہے, زرد ہو کر پھر وہ چورا چورا ہو کر بسل دی جاتی ہے. اس یہاں کیا ہوتا ہے؟ بوڑھا ہوتا ہے, پھر وہ مٹی میں جا کر مل جاتا ہے اور مٹی میں مل کر مٹی ہو جاتا ہے, اور پھر ایک نیا انسان جو ہے پیدا ہوتا ہے, پھر وہ اسی طرح. یہ لائف سائیکل ہے. وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِینَةُ الْحَیَاةِ الدُّنْیَا, مال اور بیٹے دنیاوی زندگی کی زینت ہیں. یعنی پہلے رکوع میں کہا گیا تھا نا کہ زمین پر جو کچھ ہے اس کو ہم نے لوگوں کے لیے پرکشش بنایا ہے. یہاں اس کا خلاصہ نکالا گیا ہے مال اور بیٹے. وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ عَمَلًا, جبکہ باقی رہنے والی نیکیاں بہتر ہیں تیرے رب کے نزدیک بدلے کے اعتبار سے, اور بہتر ہیں کہ ان سے کوئی امید وابستہ کی جائے. وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ, اور جس دن ہم پہاڑوں کو چلائیں گے, وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً, اور تم دیکھو گے کہ زمین تو کھلی پڑی ہے. وَحَشَرْنَاهُمْ, اور ان سب کو ہم گھیر بلائیں گے. فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا, اور پھر ہم ان میں سے کسی کو بھی چھوڑیں گے نہیں, بھاگنے نہیں دیں گے. وَعُرِضُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا, اور سب کے سب صف باندھ کر اپنے رب کے حضور پیش کیے جائیں گے, تیرے رب کے حضور پیش کیے جائیں گے. اور اللہ فرمائے گا لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ, تم آ گئے ہو ہمارے پاس جیسے ہم نے تمہیں ایک دفعہ پہلے پیدا کیا تھا. یہ عہد الست کی طرف اشارہ ہے. بل زعمتم ان لن نجعل لكم موعدا, لیکن تمہارا خیال تھا کہ ہم تمہارے لیے کوئی وعدہ نہیں رکھتے. ووضع الکتاب, اور اعمال نامے دے دیے جائیں گے. فترى المجرمین مشفقین مما فیہ, تو تم دیکھو گے کہ مجرم ڈر رہے ہوں گے اس اعمال نامے کے اندر جو کچھ ہے اس سے. وَيَقُولُونَ, اور کہیں گے
یا ویلتنا، ہائے ہماری شامت، ما لہذا الکتاب، یہ کیسا اعمال نامہ ہے، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، کہ اس نے نہ کوئی چھوٹی بات چھوڑی ہے نہ بڑی، مگر سب کو گھیر لیا ہے۔ ووجدوا ما عملوا حاضرا، اور جو کچھ انہوں نے کیا ہوگا عمل وہ اپنے سامنے پائیں گے۔ ولا یظلم ربک احدا، اور تیرا رب کسی پر کوئی زیادتی نہیں کرے گا۔ یعنی دنیا میں تو ہوتا ہے نا کہ آپ ایک جرم میں پکڑے جائیں، ایف آئی آر جب آتی ہے سامنے تو پتہ لگتا ہے 4 دفعے لگی ہوئی ہیں، وہاں ایسا نہیں ہوگا۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، اور یاد کرو جب ہم نے فرشتوں سے کہا سجدہ کرو آدم کو، سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، کان من الجن، وہ ایک جن تھا، فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ، تو نکل بھاگا اپنے رب کے حکم سے۔ أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِي، تو کیا تم اس کو اور اس کی اولاد کو مجھے چھوڑ کر دوست بناتے ہو؟ وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ، حالانکہ وہ تمہارے دشمن ہیں۔ بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا، بہت برا بدلہ ہے ظالموں کا۔ مَا أَشْهَدتُّهُمْ خَلْقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا خَلْقَ أَنفُسِهِمْ، میں نے ان کو گواہ نہیں بنایا تھا آسمانوں اور زمین کے تخلیق کے وقت اور نہ ان کی اپنے تخلیق کے وقت۔ وَمَا كُنْتُ مُتَّخِذَ الْمُضِلِّينَ عَضُدًا، اور میں نہیں ہوں کہ بناؤں بہکانے والوں کو، ان گمراہ کرنے والوں کو اپنا مددگار۔ وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُوا شُرَكَائِيَ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ، اور جس دن وہ پکاریں گے، جس دن اللہ تعالیٰ فرمائے گا نادو، پکارو، شرکائی الذین زعمتم، میرے ان شریکوں کو جن کے بارے میں تمہیں زوم تھا، فدعوہم، وہ پکاریں گے، فلم یستجیبوا لہم، لیکن وہ انہیں رسپونڈ نہیں کریں گے، وجعلنا بینہم موبقا، اور ان کے بیچ ایک مرنے کی جگہ مقرر کر دی جائے گی۔ ورأى المجرمون النار، اور مجرم آگ کو دیکھیں گے، فظنوا انہم مواقعوہا، اور سمجھ جائیں گے کہ وہ اس میں گرنے والے ہیں، ولم یجدوا عنہا مصرفا، اور اس میں سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں پائیں گے۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، اور ہم نے گھما پھرا کر اس قرآن میں ہر مثال لوگوں کو سمجھانے کے لیے بیان کر دی ہے۔ وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا، لیکن انسان اکثر معاملات میں جھگڑالو واقع ہوا ہے۔ وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَىٰ، اور کس چیز نے روکا لوگوں کو ایمان لانے سے جب ان کے پاس ہدایت آ گئی؟ کس چیز نے روکا لوگوں کو ایمان لانے سے جب ان کے پاس ہدایت آ گئی؟ کس چیز نے روکا ان کو ایمان لانے سے؟ وَيَسْتَغْفِرُوا رَبَّهُمْ، اور اپنے رب سے بخشش مانگنے سے، إِلَّا أَن تَأْتِيَهُمْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ، سوائے اس کے کہ ان کے پاس آئے پہلوں کسی سنت، أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ قُبُلًا، یا آن کھڑا ہو ان پر ان کے سامنے عذاب۔ وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ، اور ہم نے نہیں بھیجا پیغمبروں کو مگر خوشخبری دینے اور خبردار کرنے کے لیے۔ وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ، اور یہ کافر ناحق جھگڑتے ہیں، لِيُدْحِضُوا بِالْحَقَّ، تاکہ ٹلا دیں اس سے سچی بات کو، حق کو۔ وَاتَّخَذُوا آیَاتِي وَمَا أُنذِرُوا هُزُوًا، اور وہ میری آیات اور جس سے ان کو خبردار کیا گیا ہے ٹھٹھا اور مذاق بناتے ہیں۔ وَمَنْ أَظْلَمُ، اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے؟ ممن ذکر بآیات ربہ، جسے نصیحت کی جائے اس کے رب کی آیات کے حوالے سے، فأعرض عنہا، لیکن وہ اس سے منہ پھیرے، ونسی ما قدمت یداہ، اور نظر انداز کر دے اس کو جو کچھ اس نے آگے بھیجا ہے آخرت کے لیے۔ انا جعلنا علی قلوبہم اکنۃ ان یفقہوا، یقیناً ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال دیے ہیں کہ وہ سمجھ نہ سکیں۔ وفی آذانہم وقرا، ان کے کانوں میں بوجھ ہے۔ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ، اور اگر تم انہیں ہدایت کی طرف بلاؤ گے، فَلَن يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا، تو کبھی راہ ہدایت پر نہ آئیں گے۔ وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ، اور تیرا رب بخشنے والا ہے، رحمت والا۔ لَوْ يُؤَاخِذُهُمْ بِمَا كَسَبُوا، اگر وہ انہیں پکڑے ان کی کرتوتوں کی وجہ سے، لَعَجَّلَ لَهُمُ الْعَذَابُ، تو بہت جلد ان پر عذاب آ جائے۔ بل لہم موعد، لیکن اس کی طرف سے ایک وعدہ ہے ان کے لیے، لن یجدوا من دونہ موئلا، کہ وہ اس سے ادھر ادھر سرکنے کی کوئی جگہ نہ پائیں گے۔ وَتِلْكَ الْقُرَىٰ أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا، اور یہ بستیاں ہیں جن کو ہم نے غارت کیا ہے جب وہ ظالم ہو گئے۔ وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِمْ مَوْعِدًا، اور ہم نے مقرر کیا ہے ان کی ہلاکت کا ایک وعدہ۔
وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ، اور یاد کرو جب موسیٰ نے کہا اپنے نوجوان ساتھی سے، لا ابرح حتی ابلغ مجمع البحرین او امضی حقوبا، کہ میں نہیں ہٹوں گا جب تک پہنچ جاؤں دونوں دریاؤں کے سنگم پر، او امضی حقوبا، یا کرنوں چلتا چلا جاؤں، سالوں چلتا چلا جاؤں جب تک میں اپنی اس منزل پر نہیں پہنچوں گا۔ یعنی حضرت یوشع ابن نون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نوجوان شاگرد ساتھی تھے، انہیں ساتھ لے کر ایک دن وہ سفر پر نکلے۔ پوچھا ہوگا کہ شاگرد نے کہاں جانا ہے، انہوں نے کہا بس چلتے چلے جائیں گے جب تک دونوں دریاؤں کا سنگم نہیں آ جائے گا، اور نہیں آئے گا تو میں سالوں چلتا چلا جاؤں گا۔ فلما بلغ مجمع بینہما، اور جب وہ پہنچے دونوں دریاؤں کے سنگم پر، نسیا حوتہما، تو بھول گئے اپنی مچھلی کو، فاتخذ سبیلہ فی البحر سرابا، اور اس نے دریا میں سرنگ بنا کر اپنی راہ نکال لی۔ یعنی انہوں نے اپنے شاگرد کو ایک توشہ دان دیا تھا، اس میں تلی ہوئی مچھلی تھی، اور انہوں نے کہا تھا کہ دوسری نشانی یہ ہے اس جگہ کی کہ یہ مچھلی جو ہے یہ زندہ ہو کر دریا میں چلی جائے گی، تو جب یہ مچھلی جو ہے وہ زندہ ہو کر نکلے تو مجھے بتانا۔ اب وہ دریاؤں کے سنگم پر ویسا ہوا، اب چونکہ ٹفن جو تھا وہ تھا یوشع ابن نون کے پاس، شاگرد کے پاس، اس نے بتایا نہیں، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام چلتے چلے گئے۔ فلما جاوزا، جب وہ آگے نکل گئے، قال لفتاہ آتنا غداءنا، تو حضرت موسیٰ نے اپنے شاگرد سے کہا لاؤ بھی ہمارا کھانا، لقد لقینا من سفرنا ھذا نصبا، ہمیں اس سفر سے بہت تھکان ہو گئی ہے۔ قال، شاگرد نے کہا ارأیت اذ اوینا الی الصخرۃ، اب میں دیکھا نہیں تھا جب ہم وہ پتھر پر بیٹھے ہوئے تھے آرام کرنے کے لیے، فإنی نسیت الحوت، اور میں مچھلی کو بھول گیا تھا، وما انسانیہ الا الشیطان وان اذکرہ، اور مجھے شیطان نے بلایا تھا یہ کہ میں اسے یاد رکھوں۔ یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جلال بھی ذہن میں لائیے نا، کہ اس نے فوراً کہا کہ جی بس وہ شیطان نے مجھے بھلا دیا ہے، کٹنی نہ پھر گئے کسی مجھے۔ وَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ عَجَبًا، اور اس نے بڑے عجیب طریقے سے، بڑے امیزنگ طریقے سے سمندر میں اپنا راستہ بنا لیا تھا۔ قال، حضرت موسیٰ نے کہا ذَلِكَ مَا كُنَّا نَبْغِي، وہی تو جگہ تھی جس کو ہم ڈھونڈ رہے ہیں۔ فَارْتَدَّ عَلَىٰ آثَارِهِ مَا قَصَصَ، تو الٹے پاؤں اپنے پاؤں کے نشانات دیکھتے ہوئے واپس آئے۔ فَوَجَدَا عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَا، تو وہاں پر انہوں نے اللہ کے اب ہمارے بندوں میں سے ایک بندہ پایا، آتیناہ رحمتا من عندنا، جسے ہم نے اپنے پاس سے رحمت عطا کی تھی، وعلمناہ من لدنا علما، اور اپنے پاس سے علم بھی عطا کیا تھا۔ قال لہ موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام نے ان سے عرض کی، هل اتبعک علی ان تعلمنی مما علمت رشدا، تو کیا میں آپ کے ساتھ رہوں کہ آپ مجھے سکھا دیں اس علم میں سے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہدایت فرمایا ہے، سکھلایا ہے۔ قال، اس نے کہا انک لن تستطیع معی صبرا، یہ حضرت خضر تھے جن کا نام حدیث سے پتہ چلتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، تم میرے ساتھ ٹھہر نہیں سکو گے، صبر نہیں کر سکو گے۔ کیف وکیف تصبر علی ما لم تحط به خبرا، اور تم صبر کر بھی کیسے سکتے ہو، اپنے آپ کو قابو کیسے رکھ سکتے ہو ان باتوں پر جس کا تمہیں پتہ نہیں ہے۔ قال، حضرت موسیٰ نے عرض کی ستجدونی انشاءاللہ صابرا، نہیں آپ مجھے انشاءاللہ صبر کرنے والا پائیں گے، ولا عاصی لک امرا، اور میں آپ کی حکم عدولی بھی نہیں کروں گا۔ قال فإن اتبعتنی، تو اس بزرگ نے کہا کہ اچھا اگر تم نے میرے ساتھ رہنا ہے، فلا تسألنی عن شیء، مجھ سے کسی بات کے بارے میں پوچھنا مت، حتی احدث لک منہ ذکرا، یہاں تک کہ میں خود ہی تمہیں اس کے بارے میں بتاؤں۔ فانطلقا، تو وہ دونوں چلے، حتی اذا رکبا فی السفینۃ خرقھا، یہاں تک کہ وہ کشتی میں سوار ہوئے اور اس بزرگ نے کشتی ڈیمیج کر دی۔ قال، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اخرقتھا لتغرق اہلھا، وہ بڑھیا مت ماری تیری، تو کشتی دے وچ سوراخ کر دیتا تاکہ سارے ڈوب جان۔
لقد جئت شیئا امرا، تم نے یہ بہت بڑی حرکت کی ہے۔ قال الم اقل انک لن تستطیع معی صبرا۔ اب یہ ذہن میں رکھیے گا، میں جو ترجمانی کر رہا ہوں یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس مزاج کو سامنے رکھ کے ترجمانی کر رہا ہوں۔ یعنی قرآن مجید کا ترجمہ کرتے ہوئے بہت سے لوگ جو ہیں ان کو اعتراض بھی ہوتا ہے اس پر، میں برابر ان کی عزت کرتا ہوں اس لحاظ سے وہ توجہ دلاتے رہتے ہیں، لیکن میرے پیش نظر جو ہوتا ہے کہ یہ کلام اللہ جو ہے یہ جتنا ہو سکے کلام اللہ ہی کی حیثیت سے ٹرانسلیٹ کرنے کی کوشش کروں۔ اب جب آپ اپنے آپ کو اس سچویشن میں لے کے جائیں گے اور اپنے آپ کو حضرت موسیٰ کی جگہ پر رکھیں گے تو بالکل آپ کا یہی تاثر ہوگا جو میں نے لانے کی کوشش کی ہے کہ انہوں نے کہا مت ماری دری ایک ہی کتے، کیونکہ معاملہ کیا ہے کہ اگر آپ کشتی میں سوراخ کرتے ہیں، ڈیمیج کرتے ہیں کشتی کو، تو کیا ہوتا ہے؟ کشتی ڈوب نہیں جاتی۔ یہی انہوں نے کہا، تو جتنا جلال آیا ہوگا اگر آپ ترجمانی میں وہ جلال لے کے آئیں گے تو زیادہ آپ کو انٹرسٹنگ محسوس ہوگی وہ بات کہ ہاں واقعی مطابق واقعہ یہ بات ہے۔ باقی جیسے میں جب ہم بات کرتے ہیں ذہن میں رکھتے ہیں کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں اور وہ حضرت خضر ہیں، تو ہم جب اپنے الفاظ انگریزی زبان میں نا وہ جو ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ سپیچ ہوتی تھی اس میں یہی فرق ہے۔ ڈائریکٹ سپیچ کا مطلب کیا ہے؟ انورٹڈ کاماز کے اندر جو الفاظ کہے گئے ایگزیکٹلی وہی کرنا، وہ تو ہوتی ہے ڈائریکٹ سپیچ۔ جب آپ ڈائریکٹ سپیچ لائیں گے تو آپ وہی الفاظ اور وہی ایکسپریشنز لائیں گے، لیکن جب آپ انڈائریکٹ سپیچ لائیں گے تو آپ جو اس میں پروناؤنس بھی بدل دیتے ہیں۔ اس نے کہا تھا، اس نے مجھے کہا تھا کاما انورٹڈ کاماز بگن، تم میرے ساتھ آؤ۔ اب انڈائریکٹ سپیچ کیا ہے؟ اس نے مجھے کہا کہ میں اس کے ساتھ جاؤں۔ اب الفاظ تو ظاہر بدل گئے، بات تو ایک ہی ہے۔ تو جب انڈائریکٹ سپیچ ہے تو اس میں میرے الفاظ ہیں، تو جب میرے الفاظ ہوں گے وہ تو ہوں گے رسپیکٹ کے ساتھ انبیاء کرام کے لیے، لیکن جب میں کافروں کی بات کوٹ کر رہا ہوں ڈائریکٹ سپیچ میں تو اس ڈائریکٹ سپیچ میں وہ کافروں کا لہجہ اور کافروں کے الفاظ ہوں گے، بس یہی فرق ہے۔ آپ یوں سمجھے کہ میں کوشش کرتا ہوں کہ میں ان ایکسپریشنز کو ڈائریکٹ سپیچ میں لے کر آؤں۔ اگر آپ یہ بات سمجھیں گے تو انشاءاللہ پھر آپ کو عجیب نہیں لگے گا، اور بلکہ زیادہ صحیح معلوم ہوگا کہ یہ انہی کے الفاظ ہیں۔ پھر وہ جو غیظ و غضب قرآن مجید میں بھڑک رہا ہے آپ اس کو اپریشیٹ کر سکیں گے۔ ورنہ یعنی کوئی کافر جو ہے وہ اگر کہے کہ اے حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایسے نہ کیجئے، اب ظاہر ہے کافر جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر اس طرح سے بات نہیں کرے گا۔ وہ تو اڑ گیا تھا سہیل ابن عمر اس بات پر کہ یہ معاہدہ جو ہے آپ اوپر لکھ رہے ہیں کہ یہ قریش کے درمیان اور محمد رسول اللہ کے درمیان ہے، اگر ہم آپ کو رسول اللہ مانتے ہیں تو پھر یہ جھگڑا کس بات کا ہے؟ کاٹو یہاں سے، ہم تو تمہیں رسول اللہ مانتے ہی نہیں، لکھو یہاں پر یہ معاہدہ قریش اور محمد بن عبداللہ کے درمیان ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ایکسیپٹ کیا۔ یہاں درست ہے۔ اگر اس پر حضرت علی نے بھی اپنا پروٹیسٹ رجسٹر کروایا کہ یہ نہیں مانتا، ہم تو مانتے ہیں، میں نہیں مٹاتا اس کو، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بتاؤ کہاں لکھا ہے، کیونکہ حضور ان پڑھ تھے، تو حضرت علی نے کہا یہاں لکھا تھا، آپ نے قلم پکڑ کے اس پر لائن پھیر دی۔ اس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت ختم نہیں ہوئی، لیکن چونکہ اس کا پوائنٹ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ویلڈ قرار دیا لہذا آپ نے اس پر قلم پھیر دی، کوئی فرق نہیں پڑا اس سے۔ تو یہ ڈائریکٹ سپیچ اور انڈائریکٹ سپیچ اس کا فرق ہے۔ یعنی مولانا رسول خان صاحب ایک بہت سینئر استاد تھے، 120 سال انہوں نے عمر پائی، حدیث کے استاد تھے، دیوبندی حلقے کے بہت بڑے بزرگ وہ شمار ہوتے ہیں۔ ایک دفعہ ان کے شاگردوں نے ان سے پوچھا کہ جی حضرت یہ دو طرح کے جو ترجمے کیے جاتے ہیں آپ کے خیال میں کون سا ترجمہ بہتر ہے؟ کہ شاہ عبد القادر صاحب کل کا ترجمہ کرتے ہیں تو کہہ، مولانا شریف تھانوی صاحب ترجمہ کرتے ہیں آپ کہہ دیجئے۔ تو انہوں نے کہا کہ اللہ اپنے بندے سے مخاطب ہے، مولوی اشرف تھانوی کو نہیں چاہیے کہ بیچ میں ادب و احترام لے کے آ جائے۔ اب میرے والد مرحوم جب زندہ تھے مجھے وہ بھی اگر ڈاکٹر صاحب کہہ کے بلانا شروع کرتے تو میرے لیے شرم کی بات ہی ہوتی نا۔ تو باپ جو ہے وہ باپ ہی طرح بیٹے کو بلائے تبھی اچھا لگتا ہے، اگر وہ بھی ڈاکٹر صاحب کہہ کے بلانا شروع کرتے تو پھر وہ مزہ ختم ہو جاتا ہے، وہ باپ بیٹا نہیں رہتے۔ پھر حضرت خضر نے فرمایا الم اقل لکم الم اقل انک لن تستطیع معی صبرا، میں تمہیں کہا نہیں تھا کہ تم میرے ساتھ ثابت قدم نہیں رہ سکو گے، اپنے آپ کو قابو میں نہیں رکھ سکو گے۔ قال حضرت موسیٰ نے عرض کی لا تؤاخذنی، آپ مجھے میرا مواخذہ نہ کیجئے، بما نسیت، میری بھول پر، ولا ترہقنی من امری عسرا، اور میرے کام کو مشکل نہ بنائیے۔ میں لرن کرنا چاہتا ہوں آپ سے، سوری پلیز۔ فانطلقا،
پھر آگے چل پڑے حتی اذا لقیا غلاما، اور پھر انہیں ایک لڑکا ملا فقتلہ، تو حضرت خضر نے اس کو قتل کر دیا۔ اب حضرت موسیٰ صاحب شریعت رسول، اور تورات میں لکھا ہوا ہے کہ جس نے ایک شخص کو قتل کیا اس نے پوری نوع انسانی کو قتل کیا، تو حضرت موسیٰ سے برداشت تو نہیں ہو سکتا تھا، پھر بول پڑے قال قتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس، تو کیا آپ نے ایک شخص کو ناحق قتل کر دیا بغیر اس کے اس نے کسی کو قتل کیا تھا؟ لقد جئت شیئا نکرا، آپ نے بڑی نامعقول حرکت کی ہے۔ قال الم اقل لک انک لن تستطیع معی صبرا، حضرت خضر نے فرمایا کہ میں تمہیں کہا نہیں تھا کہ تم اپنے آپ کو قابو نہیں رکھ سکو گے میرے ساتھ؟ قال ان سالتک عن شیء بعدها فلا تصاحبنی، حضرت موسیٰ نے عرض کی کہ اچھا اب کے بعد اگر میں کوئی سوال پوچھوں تو پھر آپ مجھے اپنی کمپنی سے، اپنی مصاحبت سے محروم کر دیجیے گا۔ قد بلغت من لدنی عذرا، پھر میری طرف سے معذرت ہے۔ فانطلقا، پھر چل پڑے حتی اذا اتیا اہل قریۃ استطعما اہلھا، یہاں تک کہ وہ ایک گاؤں میں پہنچے اور انہوں نے وہاں کے رہنے والے لوگوں سے کھانا مانگا کہ ہم مسافر ہیں، بھوکے ہیں، ہمیں کھانے کے لیے کچھ دو۔ فابوا ان یضیفوہما، لیکن انہوں نے ان کی مہمان نوازی کرنے سے انکار کر دیا۔ لیکن فوجدا فیہا جدارا، یعنی گاؤں سے نکلتے نکلتے انہوں نے وہاں ایک دیوار پائی، یرید ان ینقض، کہ گرنے والی تھی۔ فاقامہ، حضرت خضر نے اس دیوار کو دھکا دیا، سیدھا کر دیا۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس پر اعتراض تو نہیں کیا، لیکن یعنی اس پر کوسچن مارک پھر لگا لیا۔ قال، حضرت موسیٰ نے عرض کی لو شئت لاتخذت علیہ اجرا، اگر آپ چاہتے تو وہ کم سے کم یہ جو آپ نے ان کی خدمت کی ہے اس کی کوئی اجرت طلب کر سکتے تھے۔ قال ھذا فراق بینی و بینک، حضرت خضر نے فرمایا کہ اب this is the point of departure between you and me، لیکن سأنبئکم بتاویل ما لم تستطع علیہ صبرا، جاتے جاتے میں تمہیں ان باتوں کی انٹرپریٹیشن تو بتا دوں کہ جن پر تم اپنے آپ پر قابو نہیں رکھ سکے۔ تو سنو پھر، اما السفینۃ فکانت لمساکین یعملون فی البحر، جہاں تک کشتی کا تعلق ہے وہ چند مسکین ملاحوں کی تھی جو سمندر میں کام کرتے تھے، دریا میں کام کرتے تھے، یعنی ملاح ہو گئے نا آج کی زبان میں ترجمہ۔ فاردت ان اعیبھا، لہذا میں نے چاہا کہ میں اس کشتی کو ڈیمیج کر دوں۔ کیوں؟ وکانا وراءہم ملک یاخذ کل سفینۃ غصبا، اس لیے کہ ان کے پیچھے ایک بادشاہ لگا ہوا تھا جو تمام کشتیاں غصب کر رہا تھا، زبردستی چھین رہا تھا۔ یعنی اس کشتی کی ڈیمیج کو ریپیئر کرنے پر سے آج کے وقت میں 10,000 خرچ آتا ہے، لیکن وہ کشتی جو ہے وہ 4 لاکھ روپے کی ہے، تو وہ ملاحوں کا نقصان ہوا کہ فائدہ ہوا؟ اپیرنٹلی نقصان تھا، لیکن حقیقت میں کیا تھا؟ فائدہ تھا۔ آگے چلیے، وہ اما الغلام ہوں، اور جہاں تک وہ لڑکے کا تعلق ہے فکانا ابواہ مومنین، اس کی ماں باپ نیک مومن تھے۔ فخشینا، مجھے اندیشہ ہوا ان یرہقاہما طغیانا و کفرا، کہ وہ انہیں عاجز کرے گا اپنی طغیانی اور ناشکری کی وجہ سے، یعنی بڑا ہو کر ان کو تھانے اور کچہری میں ذلیل کرتا رہے گا۔ تو کیا کیا میں نے کہ ان والدین کو، اس کے والدین کو اس مصیبت سے بچانے کے لیے میں نے اس کو قتل کر دیا۔ اب یہاں بھی کیا ہوا؟ ان کا بھلا ہوا کہ نقصان ہوا؟ بھلا ہوا۔ فَأَرَدْنَا أَن يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا، تو ہم نے چاہا کہ ان کا رب ان کو ریپلیس کر دے خیرم منہ زکاتن، بہتر پاکیزگی کے لحاظ سے، وَأَقْرَبُ رَحْمًا، اور زیادہ شفیق اور مہربان بچہ۔ وَأَمَّا الْجِدَارُ، اور رہی دیوار، فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ، تو وہ اس شہر کی، اس بستی کے 2 یتیم لڑکوں کی ملکیت تھی۔ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا، اور اس کی نیچے ان دونوں کے لیے ان کے باپ نے خزانہ دفن کیا ہوا تھا۔ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، اور ان کا باپ جو تھا وہ نیک آدمی تھا۔ فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا رَحْمَةً مِّن رَبِّكَ، اور تیرے رب نے چاہا کہ وہ دونوں اپنی بلوغت کو پہنچ جائیں اور اپنا خزانہ خود نکالیں۔
ورنہ اگر وہ دیوار وقت سے پہلے گر جاتی تو وہ گاؤں والے جنہوں نے مہمانوں کو مسافروں کو کھانا بھی نہیں دیا تھا وہ کیا کرتے؟ خزانہ لوٹ لیتے. تو بظاہر گاؤں والوں جو ایک عمارت جو پرانی عمارت بوسیدہ ہو رہی تھی وہ عمارت جو ہے ان کی سیدھی ہو گئی, دیوار سیدھی ہو گئی. بظاہر کیا ہوا؟ فائدہ ہوا, لیکن حقیقت میں کیا ہوا؟ نقصان ہوا. اور ان بچوں کا, یتیم بچوں کا اللہ نے فائدہ کر دیا. وما فعلتہ عن امری, اور میں نے یہ سارا کچھ اپنے حکم سے نہیں کیا تھا. یہاں مسائل اصل میں پیدا ہوئے بہت زیادہ کہ یہ کیا نظام ہے. یعنی پورا ہمارے پھر جو اہل تصوف ہیں وہ تو پورا اس پر ایک نظام جو ہے مانتے ہیں کہ وہ جو اصطلاحات ہیں یہ فلانا کتب ہے اور یہ فلاں ہے, یعنی پورا ایک نظام جو ہے وہ تسلیم کرتے ہیں کہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے کارندوں کا نظام ہے. شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو یوں ایکسپلین کیا ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ کے فرشتے جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے احکام کی ایگزیکیوشن پر مامور ہیں. روحیں قبض کرنے کا کام اللہ نے حضرت اسرائیل علیہ السلام اور ان کے ساتھی فرشتوں کے ذمہ لگایا ہے. رزق کی تقسیم کا کام اللہ تعالیٰ نے حضرت میکائیل اور ان کے ساتھی فرشتوں کے ذمہ لگایا ہے. شاہ ولی اللہ صاحب کی رائے یہ ہے کہ جب بزرگان دین, نیک لوگ, اولیاء اللہ فوت ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی ارواح کو بھی نچلے درجے کے فرشتوں میں شامل کر دیتا ہے اور پھر وہ بھی انسانوں کی خدمت پر مامور ہو جاتے ہیں. واللہ اعلم. چونکہ قرآن مجید نے اس سے زیادہ اس بات کو بیان نہیں کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کو اس سے زیادہ جو ہے اس کی تفصیل نہیں بتائی, لہذا ہم مکلف نہیں ہے کہ ہم کسی ایسی ایکسپلینیشن کو مانیں. لیکن بہرحال شاہ ولی اللہ جیسے اور بہت سے ہمارے بزرگ جو ہیں کیونکہ وہ اس بات کو تسلیم کرتے ہیں لہٰذا ہم اس کی نفی بھی نہیں کریں گے, لیکن اس کی وہ تفصیل کہ جو ہمیں قرآن و سنت سے نہیں ملتی اس کو ماننے کے بھی ہم پابند نہیں ہیں. اصل ہمارا جو ہے فرض کیجیے ایسا نظام ہو بھی صحیح تو یہ جو آخری بات انہوں نے کہی ہے یہ پلے باندھنے کی ہے کہ وما فعلتہ عن امری, ان میں سے کوئی بھی فیصلہ کرنے والا نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ ہی کے فیصلوں کو وہ ایگزیکیوٹ کریں گے. اللہ تعالیٰ میرا کو بھلا کرنا چاہتا ہے وہ ایکس سے کروا لے, وائی سے کروا لے, زیڈ سے کروا لے, وہ اس کا کام ہے, میرا کام تو نہیں ہے. میرا کام کیا ہے کہ میری کوئی نیڈ ہے تو میں اللہ سے بیان کروں کہ یا اللہ میرا یہ کام کر دے. اب اللہ کیسے کرے گا؟ وہ خود کرے گا, کن فیکون سے کرے گا, یا وہ مادی ذرائع سے کرے گا, یا وہ اپنے کسی فرشتے کو بھیجے گا, یا کسی ولی اللہ کی روح جو ہے اس سے یہ کام کروا لے گا, وہ اس کا کام ہے. میرا کام جو ہے وہ غیر اللہ کو پکارنا نہیں ہے. مجھے یقین ہے کہ روح قبض کرنے والے حضرت اسرائیل علیہ السلام ہیں, ہم سب کا یقین ہے کہ نہیں, لیکن میں نے کسی کو درازی عمر کی دعا دینی ہو تو کیسے دوں گا؟ حضرت اسرائیل سے کہوں گا کہ پلیز میرے بچے نو ذرا 10 سال ہور دیں؟ نو. یہ دعا میں اللہ ہی سے کروں گا اگرچہ مجھے یقین ہے کہ اللہ کے فیصلے کی ایگزیکیوشن کون کریں گے؟ حضرت اسرائیل علیہ السلام. بارش مجھے معلوم ہے, میرا یقین ہے, میرا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ جب بارش کا فیصلہ کرے گا تو حضرت میکائیل علیہ السلام کو حکم دے گا کہ فلاں جگہ بارش برسا دے. لیکن میں بارش کی درخواست حضرت میکائیل کے سامنے پیش نہیں کر سکتا. درخواست میں اللہ سے کروں گا, اللہ تعالیٰ جو ہے حضرت میکائیل کو حکم دے گا. حضرت میکائیل علیہ السلام کے ساتھ کوئی اللہ کے نیک بندوں کی ارواح بھی شامل ہو جائیں, مجھے کیا اعتراض ہے اس پر؟ تو باٹم لائن جو ہے وہ ایک ہے کہ غیر اللہ کو خواہ وہ یقین کے ساتھ, یعنی فرشتوں کے بارے میں تو ہمارا یقین ہے لیکن انہیں بھی ہمیں پکارنے کی اجازت نہیں ہے. تو وہ جن کے بارے میں ہمیں یقین نہیں ہے, شاہ صاحب کی رائے ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر ایسی کوئی بات نہیں کہی تو یقین کے ساتھ تو نہ ہوئی نا بات, پھر بھی ہمیں ان کو پکارنے کی اجازت کیسے ہو سکتی؟ تو ایک نظام ہے, جن لوگوں کا تجربہ ہے. پھر یہ کہ وہ باتیں کہ جو ہمیں قرآن و سنت سے اتنی وضاحت کے ساتھ ثابت نہ ہوں, اس میں یہ امکان بہرحال موجود ہے کہ شیطان جو ہے وہ فکر کے اندر آ کر کوئی گڑبڑ کر دے. کل ہی ہم نے سورہ نحل میں پڑھی تھی نا وہ آیت
کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا تھا کہ اذا قرأت القرآن فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم، جب بھی قرآن پڑھو تو شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگو. تو اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرورت ہے تو میں اگر اس میں اپنا کوئی لڑانے کی کوشش کروں گا خیال، تو اس میں تو بہت زیادہ امکان ہے کہ شیطان بیچ میں آ کر گڑبڑ کرے گا. تو اس باتوں کو ذہن میں رکھ کر اس مضمون کو رکھیں تو انشاءاللہ کوئی اس میں کنفیوژن والی بات جو ہے وہ نہیں رہتی. ذالک تاویل ما لم تسطع علیہ صبرا، اور یہ ہے تعویل، یہ ہے انٹرپریٹیشن، یہ ہے وضاحت ان باتوں کی جن پر تم صبر نہ کر سکے. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ ذِي الْقَرْنَيْنِ، اور یہ آپ سے پوچھتے ہیں ذوالقرنین کے بارے میں. یہ تیسرا سوال تھا جو حضور سے پوچھا گیا. ذالک تاویل قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُم مِّنْهُ ذِکْرًا، ان سے کہو کہ میں پڑھتا ہوں تمہارے سامنے اس سے کچھ احوال. اِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ وَآتَيْنَاهُ مِن كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا، ہم نے اس کو زمین میں اسٹیبلش کیا، تمکن عطا کیا، اور ہم نے اس کو ہر قسم کے اسباب فراہم کیے. فَأَتْبَعَ سَبَبًا، تو وہ اس نے فالو کیا ایک مشن. حتیٰ اذا بلغ مغرب الشمس، یہاں تک کہ جب وہ سورج کے ڈوبنے کی جگہ تک پہنچا. وجدہا تغرب فی عین حامیۃ، تو اس نے سورج کو ایک دلدل کی ندی میں ڈوبتے ہوئے پایا. یہ ڈیلٹا جو ہوتا ہے سمندر کا، یعنی جس مقام پر بھی وہ تھے انہوں نے ایک سفر کیا یہاں تک کہ زمین ختم ہو گئی اور آگے سمندر تھا اور دریا ڈیلٹا بن رہا تھا، وہاں پر دلدل تھی. معلوم ہوا کہ اسی کیچڑ میں دلدل کے اندر وہ سورج جو ہے جیسے جا کے دفن ہو رہا ہے. آپ سمندر کے کنارے پر چلے جائیں کراچی، اور سورج کے غروب ہوتے وقت آپ کیا دیکھیں گے کہ جیسے اس پانی کے اندر سورج جا کے ڈوب رہا ہے. آپ کسی بلند مقام پر کھڑے ہو جائیں کسی صحرا کے اندر بھی، اور آگے لمٹ میں کچھ نہ ہو، یہاں تو ہوتا ہے نا اصل میں کہ سامنے مکانات ہیں، درخت ہیں، تو کلیئر پکچر نہیں ہوتی. لیکن کوئی کھلا میدان ہو تو کیا محسوس ہوگا؟ جیسے اس میدان کے اندر سورج ڈوب رہا ہے. پانی ہو تو معلوم ہوگا سمندر کے اندر سورج ڈوب رہا ہے. وجد عندها قوما، وہاں پر حضرت ذوالقرنین نے پایا ایک قوم کو. قلنا یا ذوالقرنین، ہم نے کہا اے ذوالقرنین، اما ان تعذب و اما ان تتخذ فیہم حسنا، تمہیں اختیار ہے تم ان لوگوں کو سزا دو یا ان کے ساتھ کوئی بھلائی کرو. قال اما من ظلم، تو حضرت ذوالقرنین نے کہا جو کوئی بھی ظلم کرے گا فسوف نعذبہ، تو ہم اسے سزا دیں گے. ثم یرد الی ربہ، پھر وہ لوٹایا جائے گا اپنے رب کے حضور. فیعذبہ عذابا نکرا، اور پھر اللہ تعالیٰ اس کو اور زیادہ برا عذاب دے گا. وَأَمَّا مَنْ آمَنَ، ہاں جو ایمان لائے گا، وَعَمِلَ صَالِحًا، اور اچھے کام کرے گا، فَلَهُ جَزَاءٌ الْحُسْنَى، تو اس کا بدلہ بھلائی ہے. وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا، تو ہم حکم دیں گے کہ اس کے کام میں آسانی پیدا کی جائے. ثُمَّ أَتْبَعَ سَبَبًا، پھر انہوں نے ایک اور سفر کیا. حتیٰ اذا بلغ مطلع الشمس، یہاں تک کہ وہ سورج کے طلوع ہونے کی جگہ تک پہنچے. وجدہا تطلع علی قوم، تو وہاں انہوں نے دیکھا اس کو ایک ایسی قوم پر نکلتے ہوئے. لم نجل لہم من دونہا سترا، کہ ہم نے اس کے لیے آفتاب سے کوئی دوری اور حجاب نہیں پایا تھا. آپ کسی جگہ سے، یعنی زیادہ اندازہ یہ ہے کہ یہ ایران کے وہ تھے بادشاہ کیا خورس، جب وہ ویسٹ میں گئے تو وہ کدھر جا رہے تھے؟ یورپ کی طرف جا رہے تھے، اور ٹھنڈ بڑھتی جا رہی تھی. اور جب ایسٹ کا سفر انہوں نے کیا تو ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ جیسے سورج کے درمیان اور جو وہاں کے بسنے والے لوگ ہیں ان کے درمیان کوئی اوٹ نہیں ہے، گرمی. اللہ عالم کیا تعبیر ہے، لیکن جو بظاہر محسوس ہوتا ہے وہ ایسا ہی ہے. کذالک، یوں ہی ہے. وقد احطنا بما لدیہ خبرا، اور ہمارے قابو میں آ چکی ہے اس کے پاس کی خبر. ثم اتبع سببا، پھر انہوں نے ایک اور سفر کیا. حتی اذا بلغ بین السدین، یہاں تک کہ وہ دو پہاڑوں کے درمیان پہنچے. وجد من دونہما قوما، اور پائے اس کے پرے انہوں نے ایسے لوگ لا یکادون یفقہون قولا، کہ جو
نہیں سمجھتے تھے کوئی بات، یعنی لینگویج کا بیریئر تھا وہاں پر. قالوا یا ذوالقرنین، تو کہنے لگے اے ذوالقرنین ان یاجوج و ماجوج مفسدون فی الارض، کہ یاجوج و ماجوج زمین میں فساد برپا کرتے ہیں. فہل نجعل لک خرجا، تو کیا ہم آپ کو کوئی خراج دیں، کوئی محصول دیں، الا ان تجعل بیننا و بینہم سدا، کہ آپ ہمارے اور ان کے درمیان ایک دیوار، ایک فصیل بنا دیں. یعنی معلوم ہوا کہ یہاں کوئی قوم تھی جس کے پاس ریسورسز، پیسہ تھا ان کے پاس، لیکن مین پاور اور ٹیکنالوجی نہیں تھی کہ وہ کوئی دیوار کھڑی کر سکتے. لہذا انہوں نے حضرت ذوالقرنین سے ریکویسٹ کی. قال ما مکنی فی ربی خیر، کہ اللہ نے جو کچھ مجھے عطا کیا ہے وہ بہت ہے. فاعینونی بقوۃ، تو مجھے تم مین پاور پرووائڈ کرو. اجعل بینکم و بینہم ردما، تو میں تمہارے اور ان کے درمیان ایک موٹی دیوار کھڑی کر دوں گا. آتونی زبر الحدید، اور مجھے لوہے کے تختے لا کر دو. حتی اذا ساوا بین الصدفین قال انفخوا، تو پھر اس کو دھونکوں، یعنی دو ارد گرد تختے ہوں لوہے کے، اور ان کے اندر میں کیا ہے تانبا پگھلا کر. حتی اذا جعلہ نارا، پھر مجھے تم تانبا لا کر دو، میں اس کو دھونکوں، گرم کروں. حتی اذا جعلہ نارا، یہاں تک کہ جب وہ ریڈ ہاٹ اور پگھل جائے، آگ بن جائے. قال بن گیا. قال آتونی افرغ علیہ قطرہ، تو لاؤ میرے پاس کہ میں اس کو پگھلا ہوا تانبا اس کے اندر ڈال دوں. یعنی کوئی ایسی مضبوط دیوار تھی کہ جس میں نقب لگانی ممکن نہ ہو. فمستطاعوا ان یظہروہ، لہذا یاجوج و ماجوج کے لیے ممکن نہ رہا کہ وہ اس پر چڑھ سکیں. فمستطاعوا لہ نقبا، اور ناممکن تھا کہ اس میں سوراخ کر سکیں. قال ھذا رحمت من ربی، تو کہنے لگے یہ میرے رب کی رحمت ہے مجھ پر. فاذا جاء وعد ربی جعلہ دکا، اور جب اللہ کے وعدے کا وقت آئے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو گرا کر، اس دیوار کو ڈھا کر برابر کر دے گا. وکان وعد ربی حقا، اور میرے رب کا وعدہ سچا ہے. وترکنا بعضهم یومئذ یموج فی بعض ونفخ فی الصور فجمعناهم جمعا، تو ہم اور چھوڑ دیں گے ہم خلق کو اس دن ایک دوسرے میں گھستا، اور پھر ہم پھونک ماریں گے اور پھر جمع کر لائیں گے ہم ان سب کو، یعنی قیامت آ جائے گی. وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِلْكَافِرِينَ عَرْضًا، اور ہم دکھلا دیں گے جہنم اس دن کافروں کو سامنے لا کر. الَّذِينَ كَانَتْ أَعْيُنُهُمْ فِي غِطَاءٍ عَنْ ذِكْرِي، جن کی آنکھوں پر پردہ تھا ہماری یاد سے. وَكَانُوا لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا، اور وہ کچھ سن نہ سکتے تھے. افحسب الذین کفروا، اب یہ آخری 10 آیات آ رہی ہیں. افحسب الذین کفروا ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء، کیا کافروں نے یہ سمجھا ہے کہ مجھے چھوڑ کر میرے بندوں کو اپنا دوست بنا لیں گے؟ انا اعتدنا جہنم للکافرین نزلا، یقیناً ہم نے کافروں کی مہمان نوازی کے لیے جہنم تیار کی ہے. قل، یہ اب یہ آ رہی ہے جیسے پہلے رکوع کے اندر وہ تھی نا آیت کی کہ انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لہا لنبلوہم ایہم احسن عملا، کہ بے شک زمین پر جو کچھ ہے ہم نے اس کے رہنے والوں کے لیے بڑا پرکشش بنایا ہے تاکہ ہم انہیں آزمائیں کہ اچھے کام کرنے والا کون ہے. اب آخری آیت کی یہ آیت ہے کہ قل ھل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، کیا ہم تمہیں بتائیں کہ اعمال کے اعتبار سے سب سے زیادہ گھاٹے میں رہنے والے کون لوگ ہیں؟ سنیے، الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی تمام سعی و جہد، دوڑ دھوپ دنیاوی زندگی میں گم ہو کر رہ گئی. کافر کی یہ پہچان کے آفاق میں گم ہے. وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، اور وہ یہ سمجھتے رہے کہ ہم بڑا تیر مار رہے ہیں. اور یہ ہم سب کی تصویر ہے. ہماری ساری دوڑ دھوپ، محنت، سوچ بچار، وقت، وہ کس کے لیے؟ دنیاوی زندگی کے لیے. اور ہمیں سے ہر شخص اپنے آپ کو کامیاب سمجھتا ہے کہ نہیں؟ وہ یہ سمجھتا ہے کہ ہم یحسنون صنعا، یہ یحسنون یہ احسان سے ہے اور صنع صنعت سے. دے آر ڈوئنگ ویل، بہترین پروڈیوس کر رہے ہیں، بہت خوب کر رہے ہیں، جس کے میں نے محاورہ استعمال کیا کہ بڑا تیر مار رہے ہیں.
اولئک الذین کفروا بآیات ربہم، یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنے رب کی آیات کا انکار کیا ہے، ولقائہ، اور اس سے ملاقات کا، فحبطت اعمالہم، لہذا ان کے تمام اعمال ضائع ہو جائیں گے، فلا نقیم لہم یوم القیامۃ وزنا، اور قیامت کے دن ہم ان کے اعمال تولنے کے لیے کوئی ترازو بھی کھڑا نہیں کریں گے۔ ترازو کی ضرورت کب پڑتی ہے؟ جب 19-20 کا فرق ہو، آپ ڈیسائیڈ نہ کر پا رہے ہوں کہ یہ بھاری ہے کہ یہ بھاری ہے، تو آپ کیا کرتے ہیں؟ اس کو 2 پلڑوں میں ڈالتے ہیں۔ لیکن اگر فرق ہو 1 اور 50 کا تو پاگل ہی ہوگا کہ جو ترازو میں ڈال کے ناپے گا، چونکہ یہاں پر گراس ایرر ہے۔ وہ گراس ایرر کیا ہے؟ دنیاوی زندگی کو آخرت پر ترجیح دینا۔ لہذا فلا نقیم لہم یوم القیامۃ وزنا، تو ان کے اعمال کو تولنے کے لیے ہم قیامت کے دن کوئی ترازو بھی کھڑا نہیں کریں گے۔ ذالک جزاؤہم جہنم، یہ رہی ان کی سزا جہنم، بما کفروا، اس لیے کہ انہوں نے کفر کیا، واتخذوا آیاتی ورسلی ہزوا، اور میری آیات اور میرے رسولوں کا مذاق اڑایا۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائیں گے اور اچھے عمل کریں گے، کانت لہم جنات الفردوس نزلا، ان کے لیے ٹھنڈے جاؤں والے باغات ہوں گے ان کی مہمان نوازی کے لیے، خالدین فیہا، ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، لا یبغون عنہا حولا، اور وہاں سے کوئی تبدیلی نہیں چاہیں گے۔ قل لو کان البحر مدادا لکلمات ربی، کہہ دو اگر سمندر سیاہی بن جائے میرے رب کے کلمات لکھنے کے لیے۔ کلمات اللہ، کلمہ کے لفظی معنی کیا ہے؟ ورڈ، لفظ، مراد کیا ہے؟ اللہ کے احکام۔ اب اللہ کے احکام، کتنے احکام ہیں اللہ کے؟ ہمیں کوئی اندازہ ہے؟ میرا یہاں بیٹھ کر یہ درس دینا اور آپ کا یہاں آنا کیسے ممکن ہوا؟ یعنی اگر آپ ایونٹس کو ٹریس کرنا چاہیں، ایک سے دوسرا، دوسرے سے تیسرا، تیسرے سے چوتھا، تو شاید کسی ایک شخص کا یہاں آنا بھی اس کے لیے کتنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے سینکشنز ہوئیں تو یہاں آنا ممکن ہوا۔ ان میں سے کوئی ایک لنک بھی مس ہو جاتا تو ہم سے یہاں ہم کو موجود ہوتا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات بنانے کا فیصلہ کیا، فیصلہ ہی نہ کیا ہوتا تو ہم میں سے کوئی موجود ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو پیدا کیا، اماں ہوا کو پیدا کیا، وہ پیدا ہی نہ ہوتے تو ہم سے کوئی ہوتا؟ پھر ان کا جنت میں جانا، جنت سے نکلنا، یعنی اب وہاں سے آپ ٹریس کرنا شروع کریں، اور پھر ہم میں سے ہر شخص پیدا ہو گیا۔ یعنی کتنے ذرائع ہیں جن سے آج آپ کے لیے ممکن ہوا کہ آپ یہاں کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان میں سے کسی ایک کو مس کرتا، بھی بڑے ہیپی ہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے کلمات ہمیں اندازہ ہی نہیں ہے۔ یعنی ایک سوچ کیا ہے کہ یہ کائنات آپ سے آپ چل رہی ہے، نیچر۔ نیچر کا مطلب کیا ہے؟ کہ یہ ایک ایکسیڈنٹ کے طور پر آپ سے آپ یہ کائنات چل رہی ہے۔ جسے اقبال نے کہا نا ابلیس کی مجلس شورا کے آغاز میں، یہ عناصر کا پرانا کھیل، یہ دنیا دوں۔ یہ عناصر کا کھیل نہیں ہے، اللہ کے حکم سے بنی ہے، اور اللہ کا حکم جو ہے وہ قدم قدم پر کار فرما ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے کتنے احکام ہیں اس کا کوئی اندازہ ہے؟ اس کو بیان کیا جا رہا ہے۔ اگر سمندر سیاہی بن جائیں تیرے رب کے کلمات کو تحریر میں لانے کے لیے، لنفد البحر قبل ان تنفذ کلمات ربی، یقیناً سمندر ختم ہو جائے گا اس سے پہلے کہ تیرے رب کے کلمات ختم ہوں۔ ولو جینا بمثلہ مددا، خواہ ہم اس کی مدد کے لیے ایک اور لے آئیں۔ سمندر کا پانی کتنا ہے؟ اور ایک سمندر نہیں، پورے زمین پر جو بھی سمندر ہیں ان سب کا اندازہ لگائیے، اس کو ڈبل کیجئے، پھر بھی اللہ تعالیٰ کے کلمات جو اس سے زیادہ ہوں گے۔ لیکن جب انسان حجاب میں آ جاتا ہے تو پھر خیال کیا آتا ہے؟ ہو ہی جانا ہے۔
مطلب کیا آپ پہ ہی ہو جانا ہے، نیچرلی ہو جانا ہے، عناصر کا پرانا کھیل. تو بیچ میں اللہ تعالیٰ کو لانا جو ہے اور اللہ تعالیٰ کو نکال دینا. عناصر کا کھیل مانیں گے تو اللہ تعالیٰ کو نکال دیا ہم نے. پوری صورت کا یہ تھیم ہے. کبھی نہ کہنا یہ کام کل کروں گا الا انشاءاللہ، مگر یہ کہ اگر اللہ نے چاہا. تو یہ انشاءاللہ جو ہے یہ محاورہ نہیں ہے، یعنی مور اینڈ مور اٹ بیکمز اے ریئل تھنکنگ. تو ہماری سوچ بدل جائے گی، ہماری اپروچ بدل جائے گی. تو اگر سمندر سیاہی بن جائیں میرے رب کے، کہو اگر سمندر سیاہی بن جائیں میرے رب کے کلمات لکھنے کے لیے، تو یقیناً سمندر خشک ہو جائیں گے اس سے پہلے کہ میرے رب کے کلمات ختم ہوں. وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا، ہم اس جیسا ایک اور سمندر لے آئیں اس کی مدد کرنے کے لیے. قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ، کہو کہ میں تم جیسا ایک بشر ہوں. یوحیٰ الیہ، ہاں مجھ پر وحی آتی ہے. کس بات کی وحی آتی ہے؟ انما الہکم الہ واحد، کہ تمہارا معبود تو صرف ایک ہی معبود ہے. فمن کان یرجو لقاء ربہ، سارا اس اصل حاصل کیا ہے؟ دنیا اور آخرت. انسان کی سوچ ہر پھر پر کیا جاتی ہے کہ یہ دنیا، اس کی زیب و زینت، اس کا آرام، اس کا مزہ. اصل کیا ہے؟ بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ. لیکن تم دنیا کو ترجیح دیتے ہو، حالانکہ آخرت خوب تر بھی ہے اور لانگ لاسٹنگ بھی. کل ہی ہم نے وہ آیت پڑھی سورہ نحر میں، ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، جو تمہارے پاس ہے یہ ختم ہو جائے گا اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہنے والا ہے. تو فمن کان یرجو لقاء ربہ، جو کوئی بھی اپنے رب سے ملاقات کی امید رکھتا ہے، فلیعمل عملا صالحا، تو اسے چاہیے کہ اچھے عمل کرے. ولا یشرک بعبادت ربہ احدا، اور اپنے رب کی بندگی میں کسی کو شریک نہ کرے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم.